کوئی بھی کام جو ہے رغبت سے کیا جاتا ہے تو طبیعت اس کو قبول کر لیتی ہے اور اس کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے، اور بے رغبتی سے وہ کام کیا جاتا ہے تو طبیعت قبول نہیں کرتی ہے۔ ایک آدمی چاہے کھیتی باڑی کرے، تجارت کرے، لیکن غفلت کے ساتھ تجارت کرتا ہے، ملازم نوکر کیا کر رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں، مینیجر کیا کر رہا ہے کوئی پرواہ نہیں، کتنے میں خریدتا ہے کتنے میں بیچتا ہے کوئی پرواہ نہیں، کوئی اس کو رغبت نہیں، لیکن تجارت شروع کی تو شاید 1 سال میں اس کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کھانے کا کوئی تقاضا نہیں ہے اور کھانا کھاتا ہے، جیسے آج کے زمانے میں 1 بجے کھانا کھایا، 2 بجے پھر کھمن کھایا، 3 بج گئے تو بھجیے کھائے، 5 بج گئے تو پھر سموسے کھائے، اور مغرب کے بعد مین آئٹم گوشت اور روٹی تھی۔ بھوک کو برابر تباہ و برباد کر کے طبیعت کا تقاضا مر گیا ہے، اور اب کھایا یا تو جلاب ہو جائے گا یا الٹی ہو جائے گی یا بدہضمی ہو جائے گی یا دوا کھانے جانا پڑے گا۔ تو یہ دنیا کا قاعدہ مسلم ہے کہ بے رغبتی سے کام کیا جائے تو نتیجہ مرتب نہیں ہوتا ہے۔ یہی حال آج کے بیانوں کا ہے۔ بیان جو ہے ایک فارمیلٹی ہو گئی ہے، کوئی رغبت سے سنتا نہیں۔ چھوٹا بچہ جس کو ڈاکٹر کڑوی دوا لکھے تو کیسے بھاگتا ہے باٹلی کھولا، ایسے لوگ بھاگتے زبردستی پکڑ پکڑ کے سنا۔ رغبت ہو تو پھر بیان بھی اثر کرے، کان بھی قبول کرے، دل بھی قبول کرے، اور خوش طبعی کے ساتھ بیٹھے تو بھی بیان اثر نہیں کر رہا ہے۔ ان کا آدھا دماغ اس کا بزنس اور تجارت اور موبائل میں، کون سا موبائل میں ابھی پروفٹ کا فون آئے گا، ابھی تو سلام بھی نہیں دے رہا ہے، آیت الکرسی پڑھنا بھی درکنار اور مس کال دیکھ کے فون کرتا ہے، کیا بیان سنے گا؟ اور بیانوں کی بھرمار ہو گئی ہے، ویلیو گر گئے ہیں۔ کوئی چیز بتاؤ منصبوں کو تو گویا راستہ چلتے ہوئے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، ارے بھائی یہ جو بازار ہے، مارکیٹ ہے، یا راستہ بولے میں ٹریفک جام ہو جائے گا، لیکن مفت وقت گر گئی ہے بیان، تو اس نے بھی اثر بند کرنا۔ بہت سے اسباب ہیں اثر بند کرنے کی، من جملہ ان اسبابوں میں ایک سبب یہ ہے کہ بھرمار ہو گئی ہے تو ویلیو گر گیا ہے اس کا بیان کا، اور اثر کرنا بند کر دیا ہے۔ بہت سے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے۔ اللہ ہم کو عقل سلیم اور قلب سلیم عطا فرمائے۔ بہرحال بات دوسری کہنی تھی، میں نے ایک حدیث پڑھی، مختصر بیان مجھے کہا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے بیان کرنا۔ جو سب بزنس میں تجارت والے ہیں، سابرمتی جیل کے بعد ہی کھانا کھاتے ہیں، جیل والوں کا حق ادا کر کے، تو کھانا جو ہے رات کو 10 بجے کے بعد ہی کھایا جاتا ہے، تاکہ بیچارے جیل والے کو ہم کھا تو نہیں، پہلے وہ کھائیں گے اس کے بعد۔ تو میں نے مختصر بیان کرنا ہے، بس ایک حدیث کا ترجمہ اور مطلب بیان کرنا ہے، لمبی چوڑی بات بیان نہیں کریں۔ نبی کے الفاظ ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کوئی میرے جیسے نااہل کا اور کوئی پیران پیر کا یا ولی کا وہ فرمان نہیں، یہ تو ولیوں کے ولی اور سردار دو جہاں کا فرمان ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، چاہے آزاد ہو، غلام ہو، باندی ہو، نوکر ہو، سیٹ ہو، مرد ہو، عورت ہو، بس یہ ہے کہ وہ مکلف ہو اور بالغ ہو گیا ہے تو ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ ہمارے راجندر کے حضرات ڈر گئے ہوں گے کہ کیا ہر مسلمان کو مولوی بننا فرض ہے، ہر مسلمان کو مفتی بننا فرض ہے، ہر مسلمان کو سبا کا قاری بننا فرض ہے؟ میں بھی سبا کا قاری بھی نہیں، مفتی بھی نہیں، کچھ خاص نہیں آتا ہے، ٹوٹے پھوٹے انداز میں بیان کر دیتا ہوں، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان پر اتنا علم حاصل کرنا فرض اور ضروری ہے کہ پیش آنے والے حالات میں وہ اسلامی زندگی گزار سکے۔
اتنا نالج ضروری ہے۔ مثلا نمازوں کے اوقات آئے، اب نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، بالغ ہو گیا تو اس کو نماز کا علم حاصل کرنا فرض اور ضروری ہے۔ اس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، نماز کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ اگر نماز کا نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے اور نماز پڑھی، صحیح نہیں ہوگی۔ اتنا دیر کھاتا ہے، کبھی سوچو تو صحیح یار کہ ایک آدمی 2-5 لاکھ روپے کی گاڑی خریدنی ہے، ڈبہ ہے گاڑی تو چلنے والا ایک ڈبہ جیل میں بند کر دیا۔ میرے زمان جو پترے کا تھا، آپ تو پتہ ہے فائبر کی گاڑیاں نکلی ہیں کہ کیا، کمپنیوں کی بھی معلوم کوئی ایسی ہے کہ جلدی گاڑی ختم ہو جائے تو نئی گاڑیاں پھر بکے، کیش پیڈ ہو جائے۔ تو وہ گاڑی خریدنے ہر جگہ مشورہ کرتا ہے، کیا ایوریج دیتی ہے، کون سی گاڑی اچھی ہے، بم آئے تو کیا ہوتا ہے، زیادہ بیٹھے بیٹھے چائے پیو تو کب تو ہلتا نہیں ہے۔ دنیا بھر کے پنچایت شروع ہو جاتی، گرام پنچایت سے بھی زیادہ پنچایت اس میں شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن پیش آنے والے حالات نے ہمارے اوپر کبھی نالج لیا۔ مثال کے طور پر کتنا دیر کرتا ہے، وہ بات بھی مثال ہو جائے۔ رمضان شریف آیا تو روزہ رکھنا فرض ہو گیا، روزے کا نالج بھی ضروری ہو گیا، کون سی بات سے فاصل ہو جائے گا، کب سحری کرنی ہے، کیا کرنا ہے۔ حج اگر فرض نہیں ہے تو حج کا علم حاصل کرنا فرض نہیں ہے، لیکن حج فرض ہو چکا ہے اور حج میں جا رہا ہے، علم حاصل کرنا حج کا فرض ہے۔ میرے جیسے آدمی کو بزنس اور تجارت نہیں کرنی ہے، تجارت کرنی نہیں، بزنس نہیں کرنا ہے، تو مجھے بزنس کا علم حاصل کرنا میرے لیے فرض نہیں ہے، کہ مذہب کے لیے فرض نہیں ہے۔ اگر بزنس نہیں کرنا ہے، ان کو پڑھانا ہے تو ان کو پڑھانے کی لائن کا علم ضروری ہے۔ کس طرح پڑھانا ہے تو بچے تیار ہو، کیا ہے، کب مارنا چاہیے، کب نہیں مارنا چاہیے، کتنا مارنا چاہیے، کتنی سزا اسلام میں جائز ہے، کتنی سزا جو ہے جائز نہیں، حرام ہے، یہ ضروری ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے بوقت ضرورت بقدر ضرورت سزا دے سکتے ہو، بس اس سے زیادہ نہیں۔ تو جیسے میرے لیے کافی تجارت بزنس مجھے فرض، میرے اوپر فرض ہے، میرے نہیں کرنی ہے، اس کا علم فرض نہیں ہے۔ لیکن جن حضرات کو فیکٹری کھولنی ہے، کارخانہ کھولنا ہے، بزنس کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، ان کے لیے تجارت کی معلومات ضروری ہے۔ کس طریقے سے معاملہ کریں گے حلال ہوگا، کس طریقے سے بزنس کریں گے حرام ہو جائے گا، کس طریقے سے تجارت حاصل ہو جائے گی، کس طریقے سے اس میں ربا اور سود پیدا ہو جائے گا، کون سا نفع حلال ہے، کون سا نفع حرام ہے، اس میں پارٹنروں سے جو تمہارا معاہدہ ہوا ہے، بندھارن ہوا ہے، اسی کے مطابق منافع بانٹا نہیں بانٹا تو کیا حکم ہے اس کا، کتنا خبث اور پلیدی اس میں پیدا ہو جائے گی، اور پیدا ہو چکی ہے اس کو کس طرح ریٹرن کرنا ہے۔ اتنے چوپڑے بنانے، اتنی فائل تیار کرتے ہیں انکم ٹیکس میں سیل ٹیکس سے بچنے کے لیے، ان جنت کی فائل تیار کرنے کے لیے کچھ کیا، اتنا اندھیر کھاتا دین میں، حد ہے اندھیر کھاتے کی۔ یہ ضروری ہے کون سی شکل اختیار کریں گے تو معاملہ ہمارا صدر دو جہاں کی طریقے سے ہٹ جائے۔ اسلام میں کوئی چیز ناجائز نہیں ہے، تجارت بھی خوب کرنی چاہیے، کھیتی باڑی بھی خوب کرنی چاہیے، ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا، خوب کھیتی باڑی بھی کرنی چاہیے، تجارت بھی کرنی چاہیے، وکالت بھی کرنی چاہیے، ڈاکٹری بھی کرنی چاہیے، علم ضروری ہے۔ وکالت کس طریقے سے جائز ہوگی، کس طریقے سے جائز نہیں ہوگی، ڈاکٹری کون سی طریقہ نبی کا کریں گے تو ڈاکٹری جائز ہوگی، نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہے تو ڈاکٹری کو لات مار دیں گے۔ بہرحال یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایک دو مثال دوں اندھیر کھا دے گی۔ ابھی تو ہم سمجھتے ہم تو پاک ہیں سب، میں بھی یہ سمجھ رہا ہوں سب سمجھتے ہم پاک ہیں۔ مثال کے طور پر نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، تو میں نے بھی پہلے بتایا اس کا نالج اور علم بھی ضروری ہے۔ بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے، جیسے پہلے ایک اور بات بتا دوں کہ نماز میں اللہ اکبر جو کہا جاتا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ جو کہا جاتا ہے، اس میں پہلی مرتبہ جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے وہ تو ہر مسلمان پر فرض ہے، امام پر بھی مقتدی پر بھی۔ اللہ اکبر کہنا تکبیر تحریمہ فرض ہے،
اس کے علاوہ جتنی تکبیرات رکوع میں جانے کی، سجدے میں جانے کی، اٹھنے کی، وہ فرض نہیں، وہ نہیں کہی اگر مقتدی نے نماز فاسد نہیں ہوگی. لیکن پہلی تکبیر تحریمہ وہ تو فرض ہے، وہ کہی نہیں ہے. نماز کی نیت ہی بندھی نہیں ہے، نماز مخاطب ہی نہیں ہے، رکوع میں جا رہا ہے، رکوع قبول ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے تکبیر تحریمہ ہی نہیں کی، نماز شروع ہی نہیں ہوئی ہے. سیر نہیں مارا ہے تو دھکے سے ہی گاڑی چلے گی، پیٹرول جائے گا ہی نہیں. ایسا ہے. تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی حوض پر یا نل پر بیٹھا ہے، آن ہوتا ہے کہ یہ امام صاحب رکوع میں چلے جائیں گے، تو جلدی وضو کرے تو وضو میں بھی اندھیر کھاتا ہے کہ کون سا وضو کریں گے وہ ثواب ملے گا اور کون سا وضو فارمیلٹی ہے. یہ ابھی مثال تو بہت لمبے چوڑا بیان ہو جائے گا. جلدی وضو کر کے رکوع میں ایک دم چلا جاؤں تاکہ مجھے رکعت مل جائے، اتنی ہڑبڑاہٹ سے نل سے بھاگتا ہے کہ کر دیتا ہے. اللہ اکبر تو بولتا ہی نہیں، ہڑبڑاہٹ کے ساتھ بھاگتا ہوا آتا ہے، سانس چڑھی ہوئی ہے، اللہ اکبر کہا ہی نہیں اس نے، تکبیر تحریمہ، نماز شروع ہی نہیں ہوئی. یہ تو فرض تھا. اور کہ پکا نمازی 4 مہینے لگایا ہوا ہے، چلہ لگایا ہوا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں اشراف ہر سال جاتا ہے، مائی جاتا ہے، الہٰباد جاتا ہے، ڈھابے جاتا ہے، کوئی فائدہ نہیں. طریقہ نبی کا نہیں اپناتا ہے، چاہے مائی نہ آئے، ڈھابیل نہ جاوے، الہٰباد نہ جاوے، چلے 4 مہینے نہ جاوے، عادت میں بیٹھا طریقہ نبی کا اپنا وہ آگے بڑھ گیا، قبول ہی نہیں ہوئی. اندھیر کھاتے والی نماز ہو گئی. یہ اندھیر کھاتا. دوسری مثال تو یہ عام مثال، ایک دو مثالیں دوں کہ سب تو میں تو مفتی نہیں ہوں، کوئی یہاں مفتی اور حضرت کو ٹھیک ہے نا، ہر بات پوچھ کے کرنی چاہیے. ہم دنیا داری میں کیسا پوچھتے ہیں، اور آج تو اتنا آسان ہو گیا ہے پوچھنا. ایک زمانے مشکل تھا، پوچھنے کے لیے گاڑی کر کے دور دور جانا پڑتا تھا. اب تو آن لائن بھی ویب سائٹیں چلتی اور مسئلے بتاتے. آسان جتنا آسان ہو گیا اتنا اندھیر کھاتے میں حساب و عقل کی جتنی ماری گئی ہے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلال آباد کے تھے، مستجاب الدعوات، اللہ کے ولی کامل گزرے. وہ آج کے زمانے کے اعتبار سے فرماتے، ان کا مطلب جو ہے آج کے زمانے پر 100% منتخب پرفیکٹ ہے. وہ فرماتے تھے آج کے زمانے میں ذہن کی فراوانی ہے، عقل کا قحط ہے. یہ مطلب میں نے پڑھا حضرت کا اردو میں ہے کہ آج کے زمانے میں ذہن کی فراوانی، عقل کا قحط، اور گہری مطلب میں بھی نہیں سمجھا. یار حضرت کے اس مطلب کا کیا مطلب؟ بہت سوچا، پھر سمجھ میں آیا کہ بھائی آج کے زمانے میں دماغ جو ہے وہ تو بہت چل رہا ہے. ہوائی جہاز بھی اڑا دیا، راکٹ بھی اڑا دیا، کمرے میں بیٹھے بیٹھے سیٹ کر کے امریکہ سے جو ہے میزائل مارا، اسرائیل پر گرا، اسرائیل سے کمرے میں بیٹھ کر کے سیٹ کر دیا، میزائل مارا، انڈیا پر گر گیا، انسانیت کو تباہ اور برباد کیا. اور ایسے نالائقوں کو کہا جاتا ہے کہ تحفظ انسانی کے حقوق ادا کرنے والے لوگ ہیں. ایسے ظالموں کو تعریف ہو رہی ہے کہ کیا دماغ ہے، تو آخر دماغ ہے، عقل نہیں. تو یہ سمجھا بھائی دماغ تو ہے لیکن عقل نہیں. عقل ہوتی تو ایمان لے آتے، ایمان نہیں لاتے. لیکن دماغ سے کام رہ جائے. کتے کو دماغ ہوتا ہے، عقل نہیں ہوتی. کتا جو ہوتا ہے چور کو پکڑ لیتا ہے، اپنے دماغ سے پکڑتا ہے، عقل نہیں ہے اس میں. اس لیے آخرت میں بھی یہ خدا کے مجرم اور باقی جب جہنم میں لے جائے جائیں گے یوں کہیں گے، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. کاش کہ ہمارے اندر عقل ہوتی یا ہم سنتے اچھی طریقے سے بات تو آج جہنم میں نہ جاتے. ایسا نہیں کہیں گے بھیجا ہوتا یا دماغ ہوتا. دماغ تو ہے، عقل ماری گئی ہے کیونکہ وہ عقل پر پردہ ڈال دیا ہے، دماغ سے کام لے کرتے ہیں. ایسا ہے. بہرحال بات گزری ہو گئی. ہماری عقلوں پر بھی پردہ پڑ گیا ہے کہ دنیاوی باتوں میں اتنا دماغ اور اتنی عقل چلتی ہے اور دینی باتوں میں عقل مان پڑ گئی ہے. یہ تو ایک نماز کوئی خرچہ نہیں ہے اللہ اکبر کہنے کا، پھر بھی اندھیر کا تھا. پوچھنے کا کوئی خرچہ نہیں ہے. ویب سائٹ پہ مسئلہ پوچھ لو، 1 منٹ میں جواب آ جائے گا. تبھی فرصت نہیں. اسی طریقے سے مثال کے طور پر بہت سے حضرات کو دیکھا جاتا ہے تو اکثر و بیشتر جو کوئی بھی کام کرنا ہو تو علم ضروری ہے. میں نے کہا نہیں کرنا ہے تو نہیں. مثلاً جیسے
انگوٹھی پہننی ہے، علم ضروری ہے. انگوٹھی پہننی ہی نہیں ہے. انگوٹھی پہننا نہ کوئی فرض ہے، نہ کوئی واجب ہے، نہ انگوٹھی پہننا سنت ہے، نہ انگوٹھی پہننا مستحب، ایک مباح کام ہے انگوٹھی پہننا. تو اگر انگوٹھی نہیں پہننی ہے تو اس کا نالج اور علم میں کوئی ضروری نہیں. لیکن اگر پہننی ہے انگوٹھی، علم اور نالج ضروری ہے. کون سی دھات کی انگوٹھی ہونی چاہیے، کتنے گرام کی ہونی چاہیے انگوٹھی، اور کون سی انگوٹھی پہننا حرام ہے، کون سی انگوٹھی ناجائز ہے، کون سی مکروہ ہے، کون سی خلاف اولا ہے، کس انگلی میں پہننی چاہیے، کس انگلی میں نہیں پہننی چاہیے، یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہے تو انگوٹھی پہننا ممنوع ہے. بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ انگوٹھی پہنیں گے، کبھی یہاں یہ انگلی میں پہن لی ہوگی، کبھی اس انگلی میں پہنی ہوگی. حضرت وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتختم هذه وهذه واشار الى السبابة والتي تليها او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت علی فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرمایا ہے اس بات سے کہ میں اس انگلی میں اور اس انگلی میں انگوٹھی پہنوں، اور یوں کہہ کر کے سردار دو جہاں نے اشارہ کیا کہ یہ اور یہ، اس میں علی مت پہننا انگوٹھی. ظلم و بالائے ظلم یہ ہے کہ ہم اس میں ہی پہنتے ہیں. نبی نے منع فرمایا، تو نالج دے لی اور دن کا کام تو ایک کھلواڑ ہو گیا ہے. اور مولوی پاگل اور گانڈے، اور جو ہو جائے ہوائی جہاز اڑایا وہ عقل مند. مکھی بھی اڑتی ہے، پرندہ بھی اڑتا ہے. پرندہ تو ہوائی جہاز سے بھی عجیب و غریب طریقے سے اڑتا ہے، کیسی الٹیاں کھاتا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے، ہوائی جہاز بھی اتنی الٹیاں کھیلا تو پلٹ جائے گا. وہ ہماری عقلیں ہی اصل میں ماری گئی. بہرحال حضرت علی فرم اس میں اور اس میں مت پہننا سردار دو جہاں نے فرمایا ہے. ہم نے ظلم بالائے ظلم یہ مچا رکھا ہے کہ یا تو اس میں پہنتے اس میں پہنتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، کیوں انگوٹھی پہنی، یہ سنت ہے. نبی نے یہ فرمایا تھا، ایک تو مکروہ کام کیا ہے، ممنوع کام کیا ہے، اور نسبت نبی کی طرف کی اور زیادہ جہنم کو ہم نے مول لیا. مکروہ ممنوع کام اور نسبت نبی کی طرف. ظلم والا ظلم، دادا کی دل دیکھو بھائی، اس میں پہن لیا، اور نبی کی طرف نبی نے کہاں فرمایا تھا مت پہننا، اور پہنتے ہیں. تو جب پہننی ہے تو پوچھنے میں کیا جاتا ہے. لیکن ایسا ہے کہ میں تو وڈیرا ہوں، میں تو چودھری ہوں. آج کے زمانے میں گھمنڈ، تکبر، بد نظری، جھوٹ، خیانت اور کنجوسی شبق پر ہے. جو بڑے بڑے حضرات ہیں جو وڈیرے بن جاتے ہیں، چاہے علم میں وڈیرے بن جاویں، چاہے میرے جیسے بیان کرتے کرتے پورا راتن پور مسافہ کرنے ٹوٹ پڑے تھے، سمجھتے میں تو کچھ ہوں گا. آدھا راتن پور میرا مسافہ کرنے آیا تھا تو گھمنڈی بنا اور عاقبت کو برباد کیا اور بیان پر پانی پھیرا. ابھی بیان کرنے والوں کا اپنے بیان پر بھی عمل نہیں ہے. اور اسی طریقے سے مال ہوتا ہے جس کے پاس زیادہ آ گیا، چھوٹی عمر میں خلافت ملی، چھوٹی عمر میں بڑی کتابیں ملی، چھوٹی عمر میں تبلیغی ذمہ دار بن گیا، پورا گاؤں جاہلوں کا تھا اور ایک ہی عالم آ گیا، اندھوں میں کانا راجا، ایک ہی عالم آ گیا تو گھمنڈی بنا، برباد ہو جاتا ہے. دین کا کام کرتے کرتے برباد ہو جاتا ہے. کیونکہ ریاکاری، شہرت پسندی حرام ہے، گھمنڈ اور تکبر حرام ہے. میدان محشر میں ذلیل ہو جائیں گے وہ لوگ جو گھمنڈی اور متکبر ہیں، کتنا بھی دین کا کام کیا ہوگا. تو ہم لوگ کیا ہے کہ میں ہو کر گیا مول صاحب کے پاس، تو وہ تو پرانی پتری کی ایڑی میں رہتے ہیں، کیا سوال کروں پوچھنے کے لیے جانے کا. دیکھو تو صحیح ہے، لیکن نبی کی طرف نسبت کرنے میں ہم ڈرتے نہیں ہیں. بھائی میرے محترم بزرگوں دوستوں، عقل رکھو، خالی بھیجا مت چلاؤ. دماغ تو ایک جانور بھی چلاتا ہے. ہمیں عقل سے کام لینا ہے اور دینی عقل سے کام لینا ہے. کوئی بھی کام کرنا ہے، دینی ہو یا دنیاوی، تجارت کا ہو، کھیتی باڑی کا ہو، نماز کا ہو، روزے کا ہو، اخلاق کا ہو، عادات کا ہو، گفتار کا ہو، کردار کا ہو، کوئی بھی کام ہو، پہلے پوچھنا ہے کہ اس میں طریقہ نبی کا کون سا ہے. اگر نبی کے طریقے کے مطابق ہے
کرنا ہے، نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو اس کو نہیں کرنا ہے۔ اللہ ہم کو عقل سلیم، قلب سلیم عطا فرمائے۔ ہر چیز کو اپنانے سے پہلے طریقہ نبی کا اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی روشنی میں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ ہمارے بڑے بڑے کام بھی مارے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ملک اور بیرون ملک امت کے حال پر رحم فرما، امت کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ امت نے اسباب پریشانی کے اپنائے ہیں اور راحت طلب کرتی ہے، اس بے عقلی کو دور فرما، اسباب بھی راحت کے اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ امت میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جسمانی و روحانی شفا عطا فرما۔ اے اللہ بیانوں کی بھرمار ہو گئی ہے، زبان خوب چل رہی ہے لیکن دل مردار ہو گئے ہیں، دلوں کو جگانے کی توفیق عطا فرما، تیرے ذکر سے دلوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ 100% ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، مجمع کی اصلاح فرما، اس مجمع میں جو روحانی اعتبار سے بیمار ہیں ان کو روحانی شفا عطا فرما، تکبر، گھمنڈ اور غرور کو دور فرما، نام و نمود، ریاکاری اور شہرت پسندی کے مرض کو ختم فرما، کنجوسی اور بخل کی منحوس بیماری کو دور فرما، انسانیت کو عام فرما، درندگی کو ختم فرما۔ اے اللہ حسد، کینہ اور عداوت کو دور فرما، بلا وجہ کسی کی عزت لوٹنے سے حفاظت فرما، بلا وجہ کسی کے پیچھے پڑنے سے حفاظت فرما، کسی کی مالی اور علمی ترقی دیکھ کر کے جلنے سے پوری حفاظت فرما، اور زیادہ علم اور مال میں ترقی کی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حاضرین میں بہت سے بیمار ہیں، بہت سے بد نظری کا شکار ہیں، بہت سو میں دروغ گوئی اور جھوٹ کی عادت ہے، بہت سے خیانت کے عادی بن گئے ہیں، بہت سو کے اندر کسی کی عزت دیکھی نہیں جاتی ہے۔ اے اللہ پورے مجمع کی اصلاح فرما۔ اے اللہ اہل تبلیغ، اہل تصنیف، اہل تزکیہ اور اہل تعلیم سب کو مل جل کر کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، تمام شعبے والوں کو ایک دوسرے کا اکرام کرنے کی توفیق نصیب فرما، بلا وجہ اپنے شعبے کو دوسرے شعبے پر فوقیت اور برتری دینے سے حفاظت فرما، اپنے شعبے کو دوسرے شعبے پر فوقیت اور برتری دینے سے وہ برتری ہوتی نہیں ہے، خام و خواہ کی آپس کی رشا کشی اور اختلاف میں اضافہ ہوتا ہے، اس بے عقلی کو دور فرما، عقل سلیم، قلب سلیم عطا فرما، علم کی دولت سے مالا مال فرما، دینی تعلیم کو دنیاوی تعلیم پر مقدم رکھنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے بچوں کو بروقت مدرسے میں بھیجنے کی توفیق نصیب فرما، بلا وجہ غیر حاضریاں کرنے سے پوری حفاظت فرما، اس مسجد کو اور مصلیان کو اور پوری بستی کو قبول فرما، بستی میں علماء، صلحاء، ذاکرین، مبلغین، واعظین پیدا فرما، حاضرین کی دلوں میں جو چھپی ہوئی مرادیں ہیں سب کی جائز مرادیں پوری فرما، الجھن کو ختم فرما، ٹوٹا پھوٹا یہ بیان کیا گیا ہے، اگر تجھے پسند آیا ہو تو قبول فرما اور عمل کی توفیق نصیب فرما، بیان میں کوئی لغو اور فضول بات ہو گئی ہو تو توبہ کرتے ہیں، واقع میں اس سے رجوع کرنے اور توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما اور اس کو معاف فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، جو نہیں مانگا اور ہمارے لیے ضروری ہے بغیر مانگے اپنے فضل سے عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے ہم کو محبت سے دعوت دی اور یہاں بلایا ان کے دعوت دینے کو قبول فرما، ہمارا یہاں آنا ہمارے حق میں، ان داعی کے حق میں اور حاضرین کے حق میں اصلاح کا اور تیری رضا کا ذریعہ بنا، اس دعا کو مدد اپنے فضل سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمين برحمتك۔